بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 156 سے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کے مانند۔ کاف زبر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ مانند، جیسے، ان جیسے۔ یہ یہاں پر دیکھیے کہ صرف کاف زبر کا میننگ ایک بڑا میننگ دے رہا ہے سینٹنس میں۔ کالذین، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا، جب انہوں نے سفر کیا، فی الارض، زمین میں۔ سفر کہاں کا کیا؟ جنگ کا سفر۔ او کانوا، یا تھے وہ، غزن، لڑنے والے۔ لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ ہوتے، ما ماتوا، تو نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ کر دے اللہ، ذالک حسرتن، اس خیال کو ان کے، حسرتن، پچھتاوا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور مارتا ہے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون بصیر، جو بھی تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو لا تکونوا کالذین کفروا۔ اب ایمان والوں کو پھر سے دیکھیے کہ برے لوگوں سے روکا جا رہا ہے، برے لوگوں کی باتوں سے روکا جا رہا ہے، ان جیسے بننے سے روکا جا رہا ہے۔ کہ دیکھیے ہم اپنے بچوں کو کیا، کیسے اگزامپل، ہم بچوں کو کیا بولتے ہیں کہ دیکھو تم ان کے جیسے نہیں بننا، وہ دیکھو فیل ہو گئے، وہ دیکھو پڑھتے نہیں تھے نا تو وہ فیل ہو گئے، وہ غلط کام کرتے تھے نا، دیکھو ان کو سزا ملی۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ایمان والوں کی ہر جگہ دیکھیے کہ ان کے ہیلپ ہو رہی ہے، ان کی مدد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ان کو روکا جا رہا ہے، ڈونٹس اینڈ ڈوز کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ کافروں کے لیے یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے سافٹ کارنر کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر ان پر رحمت بھی کرے گا، ان کو روکے گا بھی، ان کو بچائے گا بھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو گناہوں سے بچا لے، ان کو دوزخ سے بچا لے، ان کو صحیح راستے دکھا دے۔ اب دیکھیے کہ ہم قرآن میں جتنے چیزیں پڑھ رہے ہیں تو یا ایھا الذین آمنو، ان کو پکار کر کہا جا رہا ہے، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ اچھی چیز ہے، یہ جنت کی طرف لے جانے والے کام ہے، راستے ہمیں بتائے جا رہے ہیں، دعائیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، سارے کے ساری چیزیں کس کے لیے انعامات؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کی جیسا مت ہو جاؤ، کافروں کی طرح مت ہو جاؤ، جنہوں نے کیا کہا اپنے بھائیوں سے؟ بھائی سے مراد اپنے آس پاس کے لوگوں سے۔ تو انہوں نے کیا کہا جب وہ سفر کر رہے تھے زمین میں، یعنی کہ جب وہ جنگوں میں جاتے تھے تو ان کو کیا بول رہے تھے کہ اگر تم نہ جاتے تو مرتے بھی نہ، قتل نہ ہوتے، دیکھو ہم تو گھروں میں بیٹھے رہے، ہمیں تو یہ تکلیفیں پیش ہی نہیں آئی۔ اب وہاں پر دیکھے کہ یہ لوگ جنگوں میں گئے، وہاں پر آزمائشیں آئی، اور سختیاں اٹھانا پڑی ان کو، کئی قتل ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے، کئی زخمی ہو کے واپس آئے۔ تو ان کو وہ کہہ رہے کہ اگر آپ، تم ہمارے ساتھ ہوتے تو مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے خیال کو، اسی خیال کو، اسی حسرت بنا دے گا، یعنی کہ یہ حسرت ان کے دلوں میں ہے، رہ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے۔ اگر وہ نہ بھی جاتے تو موت تو ان کو آنی ہے، بھلے ہی ان کو موت گھر میں آئے، بھلے ہی ان کو موت جنگ میدان میں آئے، لیکن موت تو آنی ہی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں جائیں گے تو ان کو موت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ یہ بات ان کو کلیئر کر دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ تو، ایک تو وہ پیچھے رہ گئے، دوسرے یہ کہ ان دوسروں کو بہکا بھی رہے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو تمہارا اتنا نقصان ہو گیا، تم نہیں چاہتے تو تمہارا اتنا نقصان نہیں ہوتا، دیکھو ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، دیکھو ہم تو سکون سے بیٹھے ہیں، دیکھو ہم کو تو کوئی پریشانی نہیں آئی۔ ایک تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلے، رسول کی انہوں نے مدد نہیں کی، رسول کی نافرمانی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے اپنے آپ کے اوپر پراؤڈ بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم کو تو کوئی تکلیفیں پیش نہیں آئی، تم لوگوں کو کتنی تکلیفیں پیش آئی۔ تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو، مومنوں کو کہا خاص طور سے
کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح مت ہو جاؤ جو کہ نہ تو دین کے کاموں میں آگے بڑھے اور جو بڑھنے والے ہیں ان کو بھی ہم روکتے. اب دیکھیے کہ ہمارے آس پاس بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ہم دین کے کاموں میں آگے جا رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں پیچھے سے کھینچتے رہتے ہیں. ارے چھوڑو تم کہاں جا رہے, ارے جانے دو اب, اتنی بار چھوڑ دو, اب آپ کوئی کلاسز جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کیسا آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں, ارے نہیں نہیں تم سے نہیں ہوگا, تمہارا مشکل ہے, تمہارے تو بچے چھوٹے ہیں, گھر میں اتنا کام ہوتا ہے, کیسے کر پاؤ گی تم, نہیں 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 کر پاؤ گی, ابھی تو رہنے دو, بچے بڑے ہونے کے بعد کر لینا, ابھی نہیں, ابھی شادی ہوگی, ابھی شادی ہے, ابھی یہ ہے, ابھی یہ کیسے ہوگا تم سے, نہیں ابھی تو 10th کا سال ہے, ابھی 12th کا سال ہے, ابھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی کیسی ہوگی, قرآن کی تعلیم کیسی ہوگی, یہ پڑھائی پیچھے رہ جائے گی, دنیاوی تعلیم پیچھے رہ جائے گی. اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں لوگ. تو یعنی کہ وہ خود بھی نہیں جاتے اور دوسروں کو بھی نہیں جانے دیتے, ان کی بھی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے جیسے مت ہو جاؤ, نہ وہ خود آگے جاتے دین کے راہوں میں اور نہ دوسروں کو جانے دیتے. اب دیکھیے کہ ہمارے آس پاس اگر ہمارا سارا فرینڈ سرکل بے پردگی والا ہے, ایک اگر پردہ کرتی ہے تو اس کا سارا مذاق اڑاتے ہیں کہ ارے چھوڑو نا, تم بھی کیا کیا فیس کور کرنے کی ضرورت ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے سارا دین انہوں نے سیکھ لیا ہے, باقی کسی کو دین نہیں آتا, ان کو سارا. ہاں ہم نے تو ان اسکالر کو سنا تھا, انہوں نے تو کہا کہ چہرے کا پردہ نہیں کرنا, تم کہاں لے کر بیٹھی ہو, کیوں پردہ کر رہی ہو, چلو چھوڑو یہ سب. ایسے ایسے کر کر کے تو نا جو کرنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا لوز کر دیتے ہیں لوگ. تو یہاں پر دیکھے کہ ہر چیز جو ہم اس زمانے کی سن رہے ہیں, آج کہیں نہ کہیں وہ ساری چیزیں آج ہمارے آس پاس بھی ہمیں وہی ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو انہوں نے بھی کیا کہا, جو جنگ میں جانے والے تھے ان کے بھائی بندو, تو ان سے کہا کہ تم کیوں جا رہے ہو, تم کیوں سفر اگر تم نہیں جاتے تو تم مرتے نا. اسی کے دیکھیے کہ خالد بن ولید کی بھی بات آتی ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا یا ایسی بات زبان سے نکالنا تقدیر کے خلاف ہے. جو اب دیکھیے نا, تقدیر جو ہے ایمان بالغیب کا چھٹا جز ہے, ہم نے پڑھا نا کہ ایمان کے 6 جز ہیں, اور چھٹا جز کیا ہے ایمان کا, تقدیر پر ایمان لانا, کہ تقدیر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا, چاہے تم کہیں جاؤ چاہے تم نہ جاؤ, چاہے موت. اب دیکھیے کہ کورونا میں کتنے لوگ مرے ہیں اور کتنے لوگ نہیں بھی مرے, تو ان کے اوپر ابھی ان کا ٹائم نہیں آیا تھا, ان کی تقدیر میں نہیں لکھا تھا. اور جن کی تقدیر میں لکھا تھا کہ کورونا میں ان کا مرنا ہے, ان کی موت اس وقت لکھی طے تھی. ابھی کورونا آنے کے بعد ان کی موت طے نہیں ہوئی, بلکہ بہت پہلے, ان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں لکھی جا چکی تھی. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں, ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے نا. تو ہم کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے, بھروسہ ہونا چاہیے, تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تب ہمارے پورے ایمان کے 6 جز پر اگر ہمارا بالغیب ایمان بالغیب ہوگا تو پھر ہم پکے اور سچے مومن ہوں گے. تو اس لحاظ سے یہ لوگ بھی جو کافر ہے, تو کیونکہ موت کا وقت تو معین ہے, جگہ بھی, اب جگہ بھی کون سی ہے, کہاں جا کر مرے گا انسان, یہ دیکھیے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ انسان خود جاتا ہے, کہیں ٹکٹ لے کے جاتا ہے, کہیں پیسے دے کر جاتا ہے, کہیں سفر کر کے جاتا ہے, کئی مشکلیں اٹھا کر وہاں پر پہنچتا ہے جہاں پر اس کی موت لکھی ہوتی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے بیچارہ پلین میں نہ سفر کرتا تو نہ مرتا, اب جو پلین کریش ہوا تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ارے بیچارہ دیکھو اگر نہ جاتا پلین میں تو نہ مرتا, بلکہ یہ ساری چیزیں طے تھی کہ وہ ٹکٹ لے گا, وہ یہاں سے یہاں سفر کرے گا, اور پھر وہاں سے وہاں بیٹھے گا, کیونکہ اس کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی نا, تو وہ وہاں آیا. اب یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ارے وہ فلاں ایسا نہ کرتا تو نہ مرتا, وہ فلاں یہ چیز نہ کھاتا تو نہ بیمار ہوتا. یہ ساری چیزیں کیا ہے, پھر شرک میں مبتلا کرنے والی ہیں. اور یہ پھر ایمان بالغیب پر پھر ہمارا ایمان کمزور ہے. پھر ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے, جو ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا, جو ہم حالات بنے ہیں وہ اللہ کی طرف سے. آپ کہیں آپ دعوت میں جاتے ہیں, وہاں جا کر فوڈ پوائزننگ ہو گئی, تو ہم کیا بولتے, کہہ رہے وہ فلاں کی دعوت میں جاتے ہی نہیں نا تو یہ نہیں ہوتا تھا, بلکہ وہ ہماری قسمت میں لکھا تھا, ہماری تقدیر میں لکھا تھا, وہاں جانا, وہ کھانا, اور اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہونا, یہ ساری چیزیں ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. اسی طریقے سے اب یہ اکثر ہمارے آس پاس کی باتیں میں بتا رہی ہوں کہ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھو فلاں ہاسپٹل چلے گئے, فلاں ہاسپٹل نہیں جاتے, وہ فلاں ڈاکٹر اتنا اچھا تھا, وہ ہاسپٹل اتنا اچھا تھا, وہاں جاتے تو شاید وہ بچ جاتے, وہ وہاں پر تو ان کو آکسیجن نہیں ملی, وہاں تو ان کو اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ملا, اور فلاں ہمارے اتنا آخری وقت میں ان کو یہ ہو گیا یہ ہو گیا, اور اگر وہاں سے ان کو نہیں لے کر جاتے وہ ہاسپٹل میں تو شاید وہ بچ جاتے. کیسے بچتے, ان کی تو موت لکھی ہوئی تھی نا پہلے سے.
اب وہ حالات ایسے بننے تھے تو حالات تو بننے تھے وہ، کیونکہ وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ انسان کہاں جائے گا، کیا کھائے گا، کیسے جیے گا، کیسے مرے گا، یہ ساری چیزیں ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھی جا چکی ہیں۔ اب ہم صرف کٹ پتلی کی طرح اس پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہنچتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ساری چیزیں ہماری لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کورونا کے ٹائم پر بھی دیکھیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسی جگہوں سے بھاگ گئے جہاں پر کورونا پھیلا ہوا تھا، لیکن وہ دوسری جگہ جا کے مر گئے، وہ شہروں سے باہر جا کر مر گئے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ جب وہاں پر بیماری پھیلی، پلیگ کی بیماری پھیلی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں نے گھر چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو، موتو، تم مر جاؤ۔ تو وہ سارے کے سارے مر گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ۔ تو موت تو ہر جگہ آنی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ موت تو آ کر رہے گی، چاہے تم اپنے گھروں میں رہو، چاہے تم میدان جنگ میں رہو، کیونکہ موت کا وقت معین ہے اور وہ لکھا جا چکا ہے، اور وہ اپنے وقت پر آ کر رہے گی، نہ تھوڑی دیر ہوگی نہ تھوڑی جلدی ہوگی۔ اس طرح جہاں مرنا ہے، جہاں مرنا مقدر ہے، انسان ہیلے بہانے سے خود بخود جا کر وہاں پہنچتا ہے۔ جب موت کا وقت نہ آیا ہو تو انسان چاہے کتنے بھی، اب کئی جگہ ایسا ہے کہ کئی غزوات میں کئی لوگوں نے جنگیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھیے کہ کئی غزوات میں وہ گئے، اور ان کی موت کہاں پر ہوئی، اپنے بستر مرگ پر ہوئی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ خالد بن ولید کا بھی آتا ہے، جنہوں نے زندگی بھر جنگیں لڑی، ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تلوار یا تیر کے نشان سے بچا ہوا نہیں تھا ان کا کوئی جسم کا حصہ۔ تو ایسے جگہ پر ان کو سارا کچھ تھا، لیکن انہیں موت کہاں آئی، گھر پر آئی۔ تو چنانچہ انہوں نے خود اپنی وفات کے وقت یہ الفاظ کہے کہ میرے بدن پر ایک بالش بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو تلوار یا نیزے کے زخم سے خالی ہو، مگر میں آج اونٹ کی طرح گھر پر مر رہا ہوں۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اونٹ کی طرح انہوں نے اپنی ایگزامپل دیا کہ ایسے خیالات کہ وہ سفر پر نہ جاتا تو نہ مرتا، یہ حسرت کی باتیں ہیں۔ یہاں پر جو بات کہی جا رہی کہ حسرت ہے، یہ ان کے جو باتیں ہیں، یہ ان کے جو کلمات ہیں، یہ صرف حسرت ہے۔ یہ جو یہاں پر جو آ رہا ہے کہ ذالکا حسرتن فی قلوبہم، یہ ان کے دلوں کی حسرت ہے، صرف یہ ان کی سوچ ہے۔ یہ سب ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، وہ وہاں نہ جاتا تو مرتا نہ، وہ بیمار نہ ہوتا، وہاں نہ کھاتا تو ایسے، اس ہوٹل میں نہ کھاتا تو بیمار نہ ہوتا، اس کو فوڈ پوائزننگ نہ ہوتی۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے کوئی جاننے والے تھے، وہ کہیں گھومنے گئے، اور ساری کی ساری فیملی گھومنے گئی، اور وہاں پر انہوں نے کچھ کھایا پیا اور وہاں سے ان کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی، اور فوڈ پوائزننگ ہو کر پھر جب وہ واپس آئے تو وہ ہاسپٹلائز ہوئے، اور اتنی زیادہ ایج بھی نہیں تھی، لیکن جو وہ ہاسپٹلائز ہوئے وہاں سے آ کر تو 3-4 مہینے میں پھر ان کی ڈیتھ ہی ہو گئی۔ تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ وہاں نہ جاتے تو نہ مرتے، وہ وہاں نہ جاتے تو ان کو فوڈ پوائزننگ نہ ہوتی، بلکہ گھر کے سارے ہی لوگوں نے وہاں کا کھانا کھایا تھا، لیکن کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا، صرف ایک کو ہی فوڈ پوائزننگ ہوئی۔ تو اس طریقے سے جس تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ سب ہو کر ہی رہتی ہے۔ ہم یہ بات نہیں کہنا چاہیے ہمارا ایمان پھر کمزور ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے ہم یہ نہ کرتے تو ایسے نہ ہوتا، ارے ہم وہاں نہ جاتے تو ایسے نہ ہوتا، ارے فلاں ایسا نہ کرتا تو ویسا ہوتا۔ یہ ساری چیزیں اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہمارا ایمان پکا ہے تو ہم نے کہنا ہے کہ ہاں جو کچھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ یہ سارے چیز پلانس ہے، پہلے سے پری پلان ہے یہ ساری چیزیں، کہ انسان یہاں جائے گا، یہاں کھائے گا، یہاں پیے گا، یہاں مرے گا، یہاں بیٹھے گا، یہاں اٹھے گا، کہاں پر جائے گا، کہاں پر مرے گا، ساری چیزیں لکھی ہوئی۔ یہ تقدیر ہے، اور یہ تقدیر ایمان بالغیب کا چھٹا جز ہے۔ ہمیں اس بات کی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایمان، اگر ہمارے 6 جز ایمان کے ہم کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں تو ہمارا پھر ایمان کامل نہیں ہے، ہمارا ایمان پکا نہیں ہے۔ پھر کہ ہم باقی چیزوں کو تو مان رہے ہیں، ہم اللہ کو مان رہے ہیں، ہم فرشتوں کو مان رہے ہیں، ہم قرآن کو مان رہے ہیں، ایمان بالغیب اس پر رکھ رہے ہیں، جنت اور دوزخ کو مان رہے ہیں، ہم تقدیر کو نہیں مان رہے، کہ نہیں ہم بول رہے کہ نہیں ایسا تو ہونا ہی نہیں تھا، ایسا تو ہوتا ہی نہیں تھا، اگر وہ نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، وہ نہ کھاتے تو ایسا نہ ہوتا، وہ نہ جاتے تو نہ مرتے، وہ ہاسپٹل میں نہ جاتے تو نہ مرتے۔ یہ ساری چیزیں پھر کیا ہے، تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے، پھر ایمان کمزور ہے۔ پھر ایمان کا لیول تو کمزور ہو گیا نا، ایک اگر جز پہ ہم وہ نہیں کر رہے، بھروسہ نہیں کر رہے، ایمان بالغیب پر ہم یقین نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے
کہ انہوں نے کیا کہا؟ جو کافر ہے، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، کفر سے مراد اللہ کے انکار کرنے والے لوگ، انہوں نے کیا کہا؟ کانو اندنا ما ماتو وما قتلوا، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کر دیے جاتے، یہاں پر اگر جنگ میں نہ جاتے اور اگر یہاں رہتے تو وہ نہ مرتے، انہوں نے یہ کہا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی مارتا بھی ہے، اللہ بھی زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہاتھ میں ہے، چاہے کسی کو مار دے، چاہے جس کو بخش دے، جس کی زندگی ابھی ٹائم نہیں مکمل ہوا، چاہے اس کے اوپر کتنی بھی بیماریاں آ جائے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے آس پاس کئی ایسے بوڑھے ہیں جو 100 تک چلے جاتے ہیں، 90 تک چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی موت ابھی نہیں آئی، پریشان ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، لوگ سنبھالنے سے بیزار ہیں، لیکن ان کی موت نہیں آ رہی ہے، کسی بس میں نہیں کہ ان کو ایک انجیکشن دے دے زہر کا اور مار دے، کوئی نہیں کر سکتا یہ، کہ انسان کی موت جب تک نہیں آتی اس کو اپنا وقت پورا کے پورا گزارنا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، خوب دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متتم، یا تم مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللہ، تو البتہ بخشش ہے اللہ کی، رحمت اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون، بہت بہتر اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب مومنوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم قتل کر دیے گئے یا مر گئے سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مر گئے، یا ویسے ہی تم مر گئے، دونوں بھی مومن کے لیے کیا ہے؟ مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے رحمت بھی ہے، ان کے لیے دو انعام ہے۔ مرنے والوں کے لیے اللہ کی راہ میں اگر تم مر جاؤ گے، یا بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے، یعنی کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے اور یا پھر وہ خود مر جائے، اسے گھر پر طبعی موت آ جائے، دونوں ہی صورتوں میں اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے نا اس کو۔ تو اب منافق ہو یا کافر کی زندگی دیر تک زندہ رہنے کا مقصد صرف ان کا یہ ہوتا ہے نا، کافر ہو منافق ہو، ان کا زیادہ لمبی لمبی زندگیاں، ان کا جو پانی کی خواہشات ہوتی ہے، اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی مفادات، مال دولت زیادہ سے زیادہ جمع کرنا، بنگلے گھر، یہ خواہشات وہ خواہشات، یہ نہیں ابھی پوری ہو رہی، وہ نہیں ابھی پوری ہو رہی، یہ خواہشات ابھی باقی ہے، وہ خواہشات ابھی باقی ہے۔ تو انسان اس لیے مرنا نہیں چاہتا، انسان چاہتا ہے کہ مجھے لمبی لمبی عمریں ملے، تاکہ میں یہ کیسے ہوتا ہے بات لوگ کرتے ہیں نا کہ ابھی تو میں اپنے بچوں کی شادیاں دیکھنا چاہتا ہوں، ابھی میں اپنے پوتا پاتی کو دیکھنا چاہتا ہوں، ابھی تو میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، ابھی تو میں زندگی میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے لوگ ہیں لیکن ان کی خواہشات یہ ہے، تو کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کی دولت، مال اور دولت جمع کر سکے۔ اور اس کے برعکس مومن کو دونوں ہی صورتوں میں اللہ کی مغفرت اور رحمت دونوں میسر ہوگی، وہ اس مال اور دولت سے 1000 درجے بہتر ہے جس سے یہ لوگ دن رات جمع کر رہے ہیں، مصروف رہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مصروف کر رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے، دن اور رات محنتیں کر رہے ہیں، اور کیا کما رہے ہیں؟ صرف دنیا، صرف اور صرف دنیا کما رہے ہیں، تو ان کے پاس تو صرف دنیا رہے گی۔ لیکن مومن کے لیے دیکھیے کہ اب یہ اپنی جو دنیا دار جو لوگ ہیں آخرت سے غافل ہیں، ان کو نہ نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، نہ روزے رکھنے کے لیے ٹائم ہے، نہ ان کو کلاسز کرنے کے لیے ٹائم ہے، نہ ان کو قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم ہے۔ اب دیکھیے ہمارے آس پاس کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو اتنا بزی رکھتے ہیں، اتنے اپنے آپ کو انہوں نے بزی رکھا ہوا ہے کہ ان کا اسکیڈول اگر آپ دیکھیں تو ان کو سانس لینے کی ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو کہیں کہ آپ قرآن کی کلاس جوائن کر لیں یا پھر نمازوں کے لیے مشکل سے ٹائم نکالتے ہیں لوگ۔ اب کچھ لوگ جاب کرنے والے لوگ ہیں، ان کو گھر پہ بھی کام ہے، بچے بھی سنبھالنا ہے، جابس بھی کرنا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مینیج نہیں کر پاتے، پھر مشکل سے 4 فرض پڑھ لی، مشکل سے کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے کبھی تیمم کر کے، کبھی کیسے ایسے نمازیں ان کی ادا ہو گئی، کبھی روزے رکھ لیے، کبھی چھوڑ دیے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیے کہ جو لوگ سچے اور پکے مومن ہیں، کیسے وہ اپنے آپ کو مینیج کر رہے ہیں، کیسے تھکا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ ان کے لیے تو نعمت ہے، ان کے لیے چاہے وہ مر جائے، چاہے وہ جنگوں میں جا کے مرے، چاہے وہ گھر پہ مرے، دونوں ہی طریقے سے ان کے لیے کیا ہے؟ رحمت اور مغفرت ہے اللہ کی، مومنوں کے لیے یہ ساری چیزیں کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں نا۔ اب دیکھیے کہ کوئی، اب یہاں پر ہم یہ نہیں بولیں گے کہ اب ہمیں تو موقع نہیں ہے جنگ پہ جانے کا، ہم کیسے اللہ کی راہ میں نکلے؟ اگر ہم حج پہ جا رہے ہیں، یہ بھی ہم اللہ کی راہ میں نکلے۔ اگر کوئی حج پہ جاتے جاتے اپنی طبعی موت مر جاتا ہے تو بھی اس کو نیکی مل رہی ہے، اس کو مغفرت ہو رہی ہے، اس کی رحمت، اللہ کی رحمت اس کو نصیب ہو رہی ہے کہ کوئی نیکی کے کام کے لیے۔ اب سمجھ لیجئے کہ کوئی نماز کے لیے ہی جا رہا ہے، صبح صبح کوئی فجر کے لیے جا رہا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے نا۔ کوئی قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے،
کوئی دور ہے، گھر سے دور ہے، کوئی کلاس اٹینڈ کرنے جا رہا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ مغفرت ہے، رحمت ہے اللہ کی، کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، کہ جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ کی مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، جو سب سے بہتر ہے، جو یہ دنیا والے جمع کر رہے ہیں، جو اتنا تھک رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اور ان کو کیا مل رہا ہے؟ صرف دنیا۔ اور جب وہ دنیا کما چکے ہوتے ہیں، ان کے جانے کا وقت آ جاتا، پھر وہ دنیا کس کی رہ جاتی؟ ان کے وارثوں کی۔ اتنا مشکلوں سے انہوں نے جمع کیا، اور جب کھانے کا ٹائم آیا تو اس دنیا سے چلے گئے، بیماریاں آ کے رہ گئی۔ اب دیکھیے نا کہ کوئی انسان اتنی محنت کرتا ہے، ایک اچھے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور اب جا کر تو 60-70 سال کی عمر میں اس کو شوگر ہو گئی، نہ وہ کوئی میٹھا کھا سکتا ہے، اس کو بلڈ پریشر ہو گیا، نہ وہ کوئی نمکین چیز کھا سکتا ہے، اسے کوئی اور چیز ہو گئی، کولیسٹرول ہو گیا، وہ کوئی آئلی چیز نہیں کھا سکتا۔ اتنی محنت کر کے اس نے اتنا پیسہ جمع کیا، اس کو نمک، شکر، تیل، مرچی سب منع ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ وہ کھائے کیا اور جیے کیا؟ وہ صرف گولیوں پہ جیے گا پھر۔ تو کیسے انسان اپنے آپ کو تھکا رہا ہے دنیا کے کاموں میں انسان اپنے آپ کو اتنا تھکا رہا ہے، اتنا بزی کر رہا ہے، آخر میں یہ دیکھے کہ اس کو مل کیا رہا ہے؟ صرف دنیا مل گئی، تو کتنی دنیا ملی؟ مٹھی بھر کی دنیا ملی، جو کہ اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتا۔ 70-80 سال کی عمر انجوائے کی عمر نہیں ہوتی، انجوائے کی عمر 30 سال کی، 25-30 سال کی، 30 سے 35 سال کی عمر جو ہے انجوائے کی ہوتی۔ اب اگر آپ کہیں کوئی امیر شخص ہے، ایسا 80 کا ہو گیا، 70 کا ہو گیا، ہزاروں بیماریاں لگ گئی اس کو آپ کہیں گے چلیے ورلڈ ٹور پہ چلتے ہیں، یہاں چلتے ہیں، وہاں نہ اس کو کھڑا رہ جا رہا، نہ اس کو چلا جا رہا، نہ اس کو پھرا جا رہا ہے، نہ اس کو کوئی چیز اچھی لگ رہی، کیا وہ انجوائے کرے گا؟ تو دنیا میں اس نے اپنے آپ کو تھکایا، دنیا کمانے میں اس نے آپ کو تھکایا، اور جب موت آئی تو وہ حسرت رہ گئی کہ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں آخرت کے لیے جمع۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں تو دنیا کماتے ہیں، اور پھر آخر میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، حسرت ہی حسرت۔ اور دوسرے لوگ جو مومن ہیں، جو اللہ کی راہ میں مر گئے، یا پھر وہ خود طبعی موت مر گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے دونوں طرف سے اجر ہے، چاہے وہ قتل بھی کر دیے جائیں، اللہ کی راہ میں اگر وہ جہاد میں قتل کر دیے جائے، سپوز کہ وہ جنگ میں گئے ہیں، ان کو وہاں پر وہ شہید ہو گئے، تو بھی ان کو اجر ہے، اور اگر وہ واپس آ گئے زندہ ہو گئے، زندہ بچ کے واپس آ گئے، تو بھی ان کو اجر ہے، یعنی کہ دونوں حالتوں میں ان کو اجر ہے، دونوں حالتوں میں ان کے لیے مغفرت ہے، رحمت ہے اللہ کی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مومن کے لیے ہر جگہ رحمت ہے، مغفرت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے۔ اس لیے ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم سوئیں بھی نا رات میں، اس کا اجر آپ کو مل سکتا ہے۔ کیسے؟ آپ یہ سوچ کر سوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو ہمارے لیے بنایا ہے، یہ سنت طریقہ ہے کہ ہم عشاء کے بعد سو جائیں، نیند ہم پوری کر سکیں گے تو ہم تہجد کو اٹھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں گے، تو آپ کو سونے کا بھی اجر مل گیا، آپ کو اٹھنے کا بھی اجر مل گیا۔ اب اٹھ تو ویسے ہی سبھی اٹھ رہے ہیں، لیکن ایک مومن بندہ اللہ کے لیے اٹھ رہا ہے، اس کو اجر کتنا مل گیا؟ اس کا ڈبل اجر، اس کو الگ، اس کا اسپیشل اجر۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر مومن بندے بہت سارے ہیں، مسلمان بندے بہت سارے ہیں، لیکن سب کے اجر کی لیول الگ الگ ہے۔ کوئی سوتا ہے اپنے جابس کے لیے کہ نہیں صبح مجھے جاب پر جانا ہے، اسکول کو جانا ہے، کالج کو جانا ہے، پڑھائی کے لیے اٹھنا ہے، میرے ایگزامس کے لیے اٹھنا ہے، وہ اس کا اجر گیا۔ اور کوئی سوتا ہے یہ سوچ کر کہ نہیں مجھے تہجد میں میری آنکھ نہیں کھلے گی، مجھے جلدی سے سونا ہے تاکہ میری تہجد میں فریش آنکھ کھل جائے، تاکہ میں تہجد میں اچھی سے نماز پڑھ سکوں، کہیں میری تہجد خزانہ ہو جائے، تو اس کو سونے کا بھی اجر مل گیا۔ تو دیکھیے کہ مومن بندے کو ہر چیز میں اجر ہے، اس کے بیٹھنے میں، اس کے کھانے میں، اس کے پینے میں۔ اب کھانے میں بھی اجر مل رہا ہے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کر کر کے کھا رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عطا کی، کھانے کا بھی اس کو اجر مل گیا، سونے کا بھی اس کو اجر مل گیا۔ کسی کے گھر مہمان جا رہا ہے، دعوت میں جا رہا ہے، اس کو بھی اس کا اجر مل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو سنت سمجھ کے اس نے فالو کیا، کہ کسی کے وہاں جانا، کسی کی دعوت قبول کرنا، یہ بھی سنت ہے، تو یہ بھی اس کو اجر مل گیا۔ ہر جگہ مومن بندے کے لیے دیکھیں کہ ہر جگہ مومن بندے کے لیے اجر ہی اجر، کیونکہ وہ یہ سوچ کر، اللہ کی رضا کو سوچ کر، اگر چھوٹے چھوٹے کام ہم دن بھر کے کرتے ہیں نا، اگر ہم وہ بھی سوچ کے کریں نا اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو ہم کو ہر چیز کا اجر ملے گا۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کچن میں کام بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں سب کے لیے کھانا بناؤں گی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں برتن دھوؤں گی، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا ہے نا یہ کام،
مجھے ایک گھر کی مالکن بنایا ہے، تو میں یہ کام کیوں نہ کروں؟ کیوں میں اس کو بڑی اس میں تکلیف دہ بات سمجھوں کہ میں بڑی بیچاری ہوں، مجھے ہی کھانا بنانا پڑ رہا ہے، مجھے ہی برتن دھونا پڑ رہا ہے، مجھے ہی صفائی کرنی پڑ رہی، ہائے میں اتنی بیچاری ہوں، دیکھو فلاں کے گھر تو 3 کام والیاں ہیں اور اس کو تو ایک کام نہیں کرنا پڑتا۔ دیکھیے کہ آپ کو اتنا زیادہ اسٹرگل کرنے کا بھی تو اجر مل رہا ہے نا، کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، یہ بھی تو سوچئے کہ مومن بندے کو ہر جگہ اجر مل رہا ہے، ہر جگہ، تھکنے پر بھی اجر مل رہا ہے آپ کو، کہ یہاں ہر چیز چھوٹی چھوٹی اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی کہ رحمت خیر مما یجمعون، وہ بہتر، بہت بہتر ہے جو لوگ دنیا جمع کر رہے ہیں ان سے تو بہتر یہ کہ وہ آخرت جمع کر رہے ہیں۔ آخرت ہم نے کتنی جمع کر لی، ہر انسان سوچے کہ میں نے دنیا کتنی جمع کی اور آخرت کتنی جمع کی۔ دنیا کی ڈگریاں لینے کے لیے میں رات رات بھر جاگی ہوں، پڑھائی کرنا پڑا، مجھے ٹاپ آنا تھا تو میں نے رات رات بھر پڑھائی کی۔ کیا اللہ کے لیے ہم نے کبھی اتنا تھکایا اپنے آپ کو؟ آپ دیکھیے نا کہ اب آج کلاس ہوتی ہے تو کبھی آپ تھکے ہیں کہ نہیں مجھے تیاری کرنی ہے کل کی کلاس کی، میں نے نوٹس نہیں بنائے تب مجھے تو نوٹس بنانے ہیں، بھلے ہی میں دیکھوں میں نہ دیکھوں، آپ اپنے لیے بتائیے کہ کیا آپ تھکے ہیں کبھی ایسا؟ کبھی نہیں تھکتے ہم، اللہ کے لیے تو ہم کبھی نہیں تھکتے۔ ہاں چلو کر لیا، ہاں ٹائم ملے گا تو کر لیں گے، چھٹی رہے گی تو کر لیں گے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے چھٹیوں میں ہم کلاس جوائن کریں گے، چھٹی کے دن ہم یہ پڑھ لیں گے، نہیں چھٹی نہیں تھی تو ہم نے جوائن نہیں کیا، نہیں ہم نہیں پڑھ پائے، نہیں ہم نہیں لکھ پائے، ہم نہیں لکھ پا رہے کیونکہ ہمیں بہت سارے کام ہیں، یہ ایکسکیوزز ہیں ہمارے۔ تھکیں نا اللہ کے لیے، کبھی اپنے آپ کو تھکائیں نا اللہ کے لیے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے تھکا کے اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکایا، ورنہ تو ہم دیکھیے کہ دنیا کے لیے ہم بہت تھکاتے ہیں اپنے آپ کو، کتنا تھکاتے ہیں گھر کے کاموں میں، جابس میں، کہیں گھومنے پھرنے میں، کہیں پکنک کو جا رہے ہیں، کتنا تھک تھک کے آتے ہیں اور پھر آ کے نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کبھی اللہ کے لیے بھی اپنے آپ کو تھکا کر دیکھیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا قتل کر دیے گئے، لا الی اللہ، تو یقیناً اللہ ہی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو لوگ عام موت مر رہے، چلو جنگوں میں نہیں گئے لیکن وہ پھر اپنے گھروں میں مر گئے، لیکن پھر جانا تو اللہ کی طرف ہی ہے، اکٹھے تو اللہ ہی کے پاس ہونا ہے۔ پھر تم کیا جواب دو گے؟ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر بسبب رحمت، اللہ کی رحمت کے، لنت لہم، آپ نرم ہو گئے ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ تو ان کی بات بتائی جا رہی کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ نرم مزاج تھے۔ وَلَوْ كُنْتَ، اگر آپ ہوتے، فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، تند ہو، سخت مزاج، سخت دل ہوتے آپ، لن فدو، تو ضرور منتشر ہو جاتے، من حولکا، آپ کے پاس سے، فاعف عنہم، تو آپ کیا کریں؟ انہیں معاف کریں، واستغفر لہم، اور بخشش مانگیں ان کے لیے، وشاورہم، اور ان سے مشورہ کریں، فی الامر، اپنے اہم معاملوں میں، فیضا عزمتا، پھر جب آپ پکا ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو توکل کریں اللہ پر، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتوکلین، پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اچھی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کیسے تھے؟ بڑے نرم مزاج تھے آپ۔ اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ جو پیغمبر ہے آپ کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، یعنی کہ اگر یہ پیغمبر سخت مزاج ہوتے، تند خو ہوتے، تو لوگ کیا ہوتے؟ ان سے دور بھاگ جاتے۔ یعنی کہ یہاں پر بھی مسلمانوں کو یہ ہدایت دینے کے بعد پھر سے غزوہ احد کے حالات اور نتائج کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سزا اور وہ عبرتناک ملی، عبرتناک تھی کہ اس واقعے کا یہ ایک پہلو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں پر شدید گرفت فرماتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے تو کیا کرتے؟ ان کی گرفت فرماتے یا کم سے کم ان سے خفا ہی جاتے۔ لیکن یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ مومنوں کے حق میں بہت نرم دل تھے، کہ مومنوں نے یہ جو غلطی کی تھی جنگ احد میں، اس کے باوجود بھی آپ نے کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو سختی سے بات نہیں کی، بلکہ ان کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بہت نرم دل تھے، ورنہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو کم سے کم ان کی گرفت فرماتے نا، پھر مسلمان آپ کے قریب آنے سے ہی گریز کرتے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ کیا کرتے؟
نہیں نہیں چھوڑو ان کے پاس جاؤ ہی مت. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہوتے ہیں نا کہ سخت مزاج ہوتے ہیں، تو ان کے پاس لوگ بہت کم جاتے ہیں. نہیں نہیں ان کے پاس جاؤ تو وہ باتیں سناتے ہیں، نہیں نہیں وہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، نہیں نہیں وہ تو بڑے تانے دیتے ہیں. ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ جب بھی ملیں گے ان سے وہ آپ کو تانے ہی دیں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں ہی سنائیں گے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کیا تھی؟ آپ بڑے ہی نرم مزاج تھے. تو اگر آپ دیکھیں کہ ایسا پیغمبر ہوتا جو سخت مزاج ہوتا، جو لوگوں کو بات بات پہ ٹوکتا، بات بات پہ باتیں سناتا، تو لوگ ان سے منتشر ہو جاتے، پھر لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے. ان کا یہ جو کوالٹی ہے نرم مزاج، جو ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے الفاظ؟ لین تھا. اگر آپ نرم دل ہوتے، لین جو کہتے ہیں نرم زبان کو کہتے ہیں، کہ اگر آپ نرم دل ہوتے، آپ نرم مزاج ہوتے نہ ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے، لوگ آپ سے نزدیک نہیں آتے، خوف زدہ ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے اپنے پیغمبر پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نرم دل بنایا. کہ اتنی ان سے مسلمانوں سے غلطی ہو گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو معاف کر دیا. کہیں بھی یہ نہیں، اب کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں انہوں نے یہ غلطیاں کی تھی تو ان کو، بلکہ ان کی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانی کرنے والوں کو، راہ فرار اختیار کرنے والوں کو معاف کر ہی دیا، اور اپنے پیغمبر کو بھی ہدایت فرما دی کہ آپ بھی ان سے درگزر کر دیجئے. اور نہ صرف درگزر کریے بلکہ ان کے لیے مجھ سے بخشش بھی طلب کیجیے. جیسے غزوہ احد سے پہلے ان سے مشورہ کرتے تھے، مجلس مشاورات میں شریک کیا کرتے تھے، اسی طرح آئندہ بھی کیجیے. یعنی کہ اپنے دل میں ان کے لیے کسی قسم کا رنج مت رکھیے کہ نہیں انہوں نے اب ایسے کیا تھا، ان کو نہیں بلانا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں نہیں فلاں وقت انہوں نے ایسے کیا تھا، اب ہم ان سے بات نہیں کریں گے، اب ان کو اپنی دعوت میں نہیں بلائیں گے، اب ان سے کوئی مشورہ نہیں لیں گے، اب ہم ان سے بات نہیں کریں گے. یہاں پر دیکھیے کہ مسلمانوں سے غلطی ہوئی تھی، وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ تھے، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ بھول چوک ہوئی ہے، اور وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی ان کو معاف کر دیا، اور نبی کو بھی تنبیہ کر دی، نبی کو بھی فرما دیا کہ آپ کیا کرو، ان کو معاف بھی کر دو، اور جا کر ان کو ان کے لیے بخشش بھی مانگو. آپ میرے سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش بھی مانگو، اور ان سے مشورے بھی طلب کرو. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں پر جانے سے پہلے اپنے سب صحابہ سے مشورہ طلب کرتے تھے. ہم نے دیکھا نا غزوہ احد سے پہلے کیا مشورہ لیا گیا تھا صحابہ سے، کہ ہم جنگ مدینہ میں رہ کر لڑیں یا باہر جا کر لڑیں. تو یہ بات اس طریقے سے اب یہ نہیں ہونا کہ انہوں نے بات نہیں سنی تھی تو اب ان سے ہم کیوں مشورہ لیں، چھوڑو یہ تو ایسے ہی ہیں تو ان کی بات ہم کیوں مانیں، ان کے مشورے کو ہم کیوں اہمیت دیں. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان سے آپ مشورہ بھی طلب کریں. ان کو جیسے آپ پہلے مجلسوں میں بٹھاتے تھے بالکل ویسے ہی بٹھائیں، ان سے بات چیت ہر چیز میں ان کو آگے رکھیں، پیش رکھیں ان کو. اس طرح سے آئندہ بھی ان کا خیال رکھیں، مشاورات میں بھی شریک کریں، اور اپنے دل میں ان کے لیے کسی قسم کا رنج مت رکھیے کہ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا. بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معاف کر دیا تو ہمیں کوئی نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی باتوں کو گنواتے پھرے. آج ہمارے آس پاس کیا حال ہے کہ ہم جب کوئی ایک انسان غلطی کر لیتا ہے اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ فلاں وقت انہوں نے غلطی کی تھی، فلاں وقت تم نے ایسے کیا تھا، فلاں وقت وہ تو ایسے ہی ہوا تھا، وہ تو انہوں نے وہ اتنے سال پہلے انہوں نے یہ کیا تھا. اگر کوئی غلطی کر کے انسان معافی مانگ لیتا ہے، نئی زندگی شروع کرتا ہے، نیکیوں پر قائم ہو جاتا ہے، تو کیا ضرورت ہے اس کو اس کی غلطیاں یاد دلانے کی. کوئی انسان حج پر جا رہا ہے، اس کو کیا پیچھے سے لوگ کیا بولتے ہیں، ہاں دیکھو اب تو حج پہ چلے ہیں، کتنے گناہ کی ہم کو پتا ہے، کیسی ان کی زندگیاں ہیں ہم کو پتا ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ کہ اب کوئی ابایا شروع کر رہا ہے، کوئی پردہ شروع کر رہا ہے، کوئی اب سمجھ لیجیے کہ کوئی کلاسز جوائن کر رہا ہے، قرآن کی کلاسز کسی نے جوائن کر لی، اس کی زندگی بدل گئی. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اس پر بھروسہ کر کے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے وہ ساری چیزیں چھوڑنا چاہتا ہے. وہ کیا نہیں اب میں یہ ساری چیزیں چھوڑ دوں، تو پھر اس کو لوگ جینے کہاں دیتے. بولتے ہاں ہمیں تو پتا ہے، تم تو ایسے کرتی تھی، تم تو ویسے کرتی تھی، تم نے تو ایسے کیا تھا، تم نے فلاں وقت تو ان کے ساتھ ایسے کیا تھا، آپ بڑے نیک بن رہی ہو، آپ بڑے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلیے. ایسے تانے دیے جاتے ہیں انسان کو کہ انسان دین پر آنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دین پر رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہمارے آس پاس بھی ساری چیزیں ہوتی ہے کہ کوئی انسان اگر گناہ کر کے توبہ کر لے، توبہ استغفار کر لے، تو اس کو بار بار ریئلائز کیا جاتا ہے کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا،
تم فلاں گناہگار ہو، تم نے ایسے کیا تھا، تم نے ویسے کیا تھا، تم ایسی ہو، تم ویسی ہو، اس کو ریئلائز کروایا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں۔ اور یہاں پر جو نرم مزاجی کی بات کہی جا رہی ہے کہ ایک درس و تدریس کرنے والے کو، ایک دین کی دعوت دینے والے کو کیسے ہونا چاہیے؟ نرم مزاج ہونا چاہیے۔ کسی کو تڑاک پھڑاک آپ ڈانٹ کے نہیں بولیں کہ کیسی ہو تم، نماز ہی نہیں پڑھتی ہو، ایسی ہو فلاں ہو۔ چاہے اپنی بہن ہو، چاہے اپنے شوہر ہو، چاہے اپنے گھر کے لوگ ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، جن کو بھی ہوں، آپ نے ڈانٹ ڈانٹ کر نہیں ان کو بولنا کہ تم کیسے دین کی طرف نہیں آتی ہو، تم کلاسز نہیں کرتی ہو، تم نماز نہیں پڑھتی ہو۔ بلکہ اچھے پیارے انداز میں اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو پیار بھرے انداز میں سمجھائیں، اور اچھے انداز میں سمجھائیں کہ آپ کا بتانا ان کو تانا نہ دیکھے، ان کو یہ نہ لگے کہ ہاں میں تو بڑی دین والی ہوں تم نہیں ہو، یہ نہ ریئلائز ہو جائے کہیں آپ کی باتوں سے۔ تو نرم مزاجی، یہاں پر ہمیں یہ بھی ایک پتہ چلتی ہے بات کہ دین کی دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے ہم کو کیا ہونا پڑے گا؟ نرم مزاج ہونا پڑے گا۔ ہماری زبان بہت ہی شیریں ہونی چاہیے، اور بڑی پیار بھری باتوں سے ہم کو لوگوں کو دین کی طرف بلانا پڑے گا۔ دیکھیے نبی کی طرف لوگ اسی لیے تو اٹریکٹ ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری باتیں کرتے تھے، کہ یہی تو لوگ کہتے تھے کہ جادوگر ہے۔ کیوں ان کو جادوگر کہتے تھے لوگ؟ کہ ان کی باتیں سنتے تھے لوگ تو سنتے ہی رہ جاتے تھے، ان کے منہ سے قرآن سنتے تو سنتے ہی رہ جاتے تھے، لوگ بھول جاتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے، کہاں کیا کس لیے آئے ہیں۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہوتا تھا اس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن میں ہوتے تھے، اور وہ صرف بات سنتے اور پھر انہی کے ہو جاتے۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس مت جاؤ، وہ جادوگر ہے، ان کی بات جو سنتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو کیا بات تھی ایسی، کیسی ان کی پیاری زبان تھی۔ تو ہم کو بھی یہاں پر سے یہ بات شروع سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو سخت دل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو خوش مزاج ہونا چاہیے، اور اچھی زبان، نرم دل ہونا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ لے لے کر سالوں سال زندگیاں بھر کے زندگیوں میں لے لے کے نہ بیٹھے کہ نہیں نہیں انہوں نے 10 سال پہلے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، انہوں نے 5 سال ایسے کیا، 5 سال پہلے ایسے کیا تھا، تو اب ان کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ باتیں دل میں لے کر نہیں بیٹھنا، بلکہ ان کو معاف بھی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بھی کہہ رہے، یہ بات تو آ رہی ہے جنگ احد میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں آ رہی ہے کہ اگر وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جب معاف کر دیا تو آپ کو کیا ہے کہ آپ انہیں معاف نہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اور جب آپ پکا ارادہ کر لیں، توکل کریں، اور پھر آگے اور کیا بات آ رہی ہے؟ مشورہ، مشورے کی بھی بات آ رہی ہے۔ نیک لوگوں سے مشورہ، یہاں سے ایک بات اور ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نیک لوگوں سے مشورہ کرنا یہاں پر سکھایا جا رہا ہے۔ کہ مشورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ معاملے کے سارے پہلو کھل کر سامنے آ جائیں، اور ہر شریک مشورہ موجود، یعنی کہ ہر شخص کو کھل کر اپنی رائے دینے کا موقع مل سکے، چاہے گھر کے لوگ ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے چھوٹے ہوں، ہر ایک سے مشورہ لینا چاہیے۔ اور مشورہ کون کون سے امور میں لیا جا سکتا ہے؟ جن میں کتاب اور سنت میں ایک پکا حکم موجود نہ ہو، یعنی کہ آپ کو یہ مشورہ نہ لے کے میں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، میں روزے رکھوں یا نہیں رکھوں، نہیں، یہ تو اس کا تو پکا پکا حکم ہے کہ آپ کو روزے رکھنا ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ضرورت پڑتی ہے مشورہ لینے کی، جیسے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیا مشورے لیتے تھے جن لوگوں سے، اپنے صحابہ سے، کہ جنگ کہاں لڑی جائے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے گا، لوگوں کی معاشی اور اخلاقی بہبودی کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو مشورے میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی رائے زیادہ اچھی ہے، یعنی کہ کتاب اور سنت سے نزدیک ہے، یہ رائے چاہے تھوڑے لوگوں کی کیوں نہ ہو، لیکن کون سی صحیح رائے ہے اس کو ویلیو دی جائے گی۔ مشورے کا اصل مقصد دلیل کی تلاش ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کبھی بھی اپنے بھی آس پاس بھی اگر دیکھا جائے تو یعنی کہ آخری فیصلے کا اختیار امیر مجلس کو ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جو فیصلہ پوچھ رہا ہے وہ فیصلہ خود ہی کرے گا، لیکن اس کو لوگوں سے، صحیح انسان سے مشورہ بھی لینا ایک اچھی بات ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ کوئی غلط انسان سے آپ جا کے مشورہ لے لیں۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی ہندو ڈاکٹر ہے، اب جا کر پریگنینسی میں اگر کوئی لیڈی ان سے جا کر پوچھتی ہے کہ میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں، تو وہ کیا کہے گی؟ نہیں نہیں، آپ کو روزے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ بچے کو کھلانے اور پلانے والا تو اللہ ہے۔ کون سا روزوں میں کہیں ہم نے یہ سنا کہ روزہ رکھ کے کوئی پریگنینسی میں کسی کی پریگنینسی ضائع ہو گئی یا بچہ مر گیا اندر یا کچھ ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو توکل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی، اور ایسے نیک لوگوں سے مشورہ کرنا
جو آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں۔ یہ بھی ہمیں یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ صحیح لوگوں سے، نیک لوگوں سے مشورہ کریں، غلط لوگوں سے مشورہ نہ کریں۔ جو دین پر نہیں ہے، جو ایسے دین کے معاملے میں ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، آپ جا کے ان سے دین کے مشورے لے رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، تو پھر وہ آپ کو غلط مشورہ دیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ سب سے پہلے مومنوں کو کیا چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، وَلَلَّهِ فتوکل علی اللہ۔ جب کیا کریں، سب سے پہلے مشورہ کریں کسی کام میں، پھر پکا ارادہ کر لیں، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے پھر وہ کام کر گزرے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ اب یہ نہ ہو کہ استخارہ پڑھ لیا، مشورہ کر لیا، پھر ڈویل مائنڈیڈ ہیں کہ کریں یا نہ کریں، کریں یا نہ کریں۔ اب سب نے مشورہ بھی دے دیا، استخارہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب یہ کریں یا نہ کریں، جائیں یا نہ جائیں، اس سے نہیں، بلکہ جب ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، تو پھر کیا کریں، وہ کام کو کر گزرے، اللہ پر توکل کر کے کہ اللہ میں تجھ پر توکل کر کے یہ کام کر رہی ہوں۔ جیسے کہ اب شادی کا معاملہ ہے، کوئی رشتہ آیا ہے، تو اچھے لوگوں سے اس کے بارے میں ڈسکس کریں، اچھے نیک لوگوں سے اس کے بارے میں رائے لیں، مشورہ لیں، پھر استخارہ کریں، پھر اللہ پر توکل کر کے پھر اس کو ہم فائنلائز کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس دل نے چاہا کر لیا، دل نے چاہا چھوڑ دیا، بلکہ مشورہ بھی کرنا ہے، نیک لوگوں سے مشورہ کرنا ہے۔ مشورے میں ہمارے لوگ کیسے ہونے چاہیے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنے دین کے ہیں، کتنی صحیح رائے دے سکتے ہیں، کتنی غلط رائے دے سکتے ہیں، یہ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ ان ینصرکم، اگر مدد کرے تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، تو کوئی غالب آنے والا نہیں تم پر، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، تو کون ہے وہ جو، ینصرکم، تمہاری مدد کرے گا، من بعدہ، اس کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ توکل کریں مومن۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے، تو تم کو کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ سے ہی مدد مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر بے یار و مددگار چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی کہ لہٰذا مومنوں کو کیا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہر بات میں اللہ کا بھروسہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جیسے جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کئی طریقے سے مدد فرمائی تھی، جس طرح آج احد میں بھی تمہاری مدد کر کے تمہیں غالب کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ۔ یہ شرط کیا تھی کہ تم اللہ کے فرما بردار بن کر رہتے اور رسول کی پیروی کرتے، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دل و جان سے کوشش کرو۔ وہاں پر ان کو یہی بات بتائی جا رہی کہ اللہ کے فرما بردار بن کر رہو، اور دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ دل و جان سے کوشش کرو۔ جیسا کہ غزوہ احد میں کچھ وقت کے لیے جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی ان لوگوں نے، تو اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ بھروسہ تو صرف اسی پر کیا جا سکتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب اسباب پر غالب ہے اور حاکم ہو، اور ایسی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے، لہٰذا وہی بھروسے کے قابل ہے۔ یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کر کے اگر کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اور اللہ ہی غالب آ سکتا ہے پھر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر اب یہاں پر دیکھیے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو جنگ احد میں بھی ان کو شکست نہ ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ان کو بتا رہا تھا۔ اب اصل میں جنگ احد میں کیا ہوا، ان کو اپنی کثرت پر ذرا تھوڑا سا وہ ہو گیا نا، پراؤڈ ہو گیا کہ نہیں اب تو ہم زیادہ لوگ ہیں، اب تو ہم جیت ہی جائیں گے۔ اب جنگ بدر میں یہ تھا کہ ہم بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، اب ہم کیسے جیتیں گے، لیکن یہاں جنگ احد میں ان کو اپنی کثرت پہ بھی پراؤڈ ہو گیا تھا کہ نہیں اب تو ہم زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے تم زیادہ ہے کثرت میں، جنگ بدر میں تھوڑے سے تھے لیکن اللہ کی مدد ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تم کو فتح نصیب فرمائی، اور جنگ احد میں تم زیادہ تھے، اس کے باوجود تمہارا توکل، تمہارا بھروسہ تھوڑا سا ڈاواڈول ہو گیا، تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نہیں کی اور تم کو بے یار مددگار چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوا، تم کو شکست مل گئی۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی غالب آنے والا ہے تم پر، اگر مدد کرے گا اللہ تمہاری تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر، اور اگر وہ تمہیں بے یار مددگار چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اس کے بعد اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے،
मोमिनों को। यहाँ पर भी देखिए हमें तवक्कल की ट्रेनिंग दी जा रही है, मोमिनों को तवक्कल की ट्रेनिंग दी जा रही है कि अल्लाह ताला पर भरोसा करें। हर चीज़ में ये छोड़ दें कि अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला हमारी बात सुन रहा है ना, अल्लाह ताला से मदद माँगे, अल्लाह ताला से ही उस पर तवक्कल भी करके हर काम में उस पर तवक्कल करें कि अल्लाह ताला अगर हमारी मदद करे तो हमारा आसान हो सकता है। ये ना सोचे कि नहीं, नहीं मैं ये काम मैं फलाँ कर लूँगी, खुद से चली जाऊँगी, मैं हो जाएगा, मुझसे खुद ही हो जाएगा। अब ये फलाँ हॉस्पिटल चले जाएँगे तो जान बच जाएगी। नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते आसान करेगा, तो हमारे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी। वरना देखिए कि इंसान के पास सारे असबाब होते हैं, लेकिन इंसान बेबस होता है कि कुछ भी नहीं कर सकता। कभी देखिए कि घर में 4-4 लोग डॉक्टर्स हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। अब कई देखिए कई जगह पर ऐसा होता है कि घर में हार्ट स्पेशलिस्ट है और वो घर में एक शख्स को हार्ट अटैक आता है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। बल्कि उनके पास पैसा है, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके, बड़े-बड़े डॉक्टर्स खुद घर में बैठे हैं आस-पास, लेकिन नहीं अल्लाह ताला ने उसके ऊपर नहीं किया। अब उनके ऊपर ये क्या है, उनको ये लगा होगा, उनको तो ये लगेगा कि हम तो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हम तो बचा सकते थे। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने अगर उनको नहीं बचाया, नहीं असबाब बनाए अल्लाह ताला ने, तो फिर वो बेबस थे। अल्लाह ताला अगर असबाब बना देता, तो देखिए कि छोटी से छोटी चीज़ भी इंसान को बचाने के लिए काफ़ी हो जाती। कभी-कभी ऐसी चीज़ हो जाती है कि छोटी-सी चीज़ इंसान की ज़िंदगियों को बचा लेती है और फिर कई ब बड़ी से बड़ी चीज़ भी इंसान को उससे नहीं बचा सकती। बड़े फिर से बड़े असबाब भी इंसान को ज़िंदगी नहीं दे सकते। चाहे आपके पास पैसा हो, दौलत हो, असबाब हों, हर चीज़ हो, लेकिन अल्लाह ताला अगर मदद ना करे, तो फिर क्या है, गालिब नहीं आ सकते। आयत नंबर 160 तक रखते हैं इंशाल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।